خالی گھر، قسط نمبر 9۔ جبار نے دینا کے سسر سے فون کر کے دوسرے دن کا ٹائم لیا۔ باسط کی طبیعت میں کسی قسم کی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ اس کی تمام رپورٹس کلیئر تھیں۔ باسط کی رپورٹس امریکہ بھی بھجوائی، جہاں دینا کی بڑی نند رہتی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹرز بھی لاجواب رہے۔ دوسرے دن جبار انصاف کے ساتھ دینا کے گھر پہنچا تو گھر میں صرف دینا کے سسر ہی موجود تھے۔ انصاف نے پورے گھر کا چکر لگایا اور بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ پھر دینا کے سسر سے مخاطب ہوئے اور بولے، آپ کو 2 دن کے لیے گھر چھوڑنا ہوگا، کیونکہ میں اپنے ساتھ 3 اور لوگوں کو لے کر آؤں گا، چاروں کونوں میں بیٹھ کر پڑھائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باسط کی تمام تر تفصیلات اپنی ڈائری میں درج کی اور کہا، میں آج رات اس بچے کے لیے خاص وظیفہ پڑھوں گا۔ آپ صبح مجھے باسط کی حالت کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ اگلی صبح 15 دن کے بعد باسط نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے سب سے پہلے دینا کو پکارا۔ جب باسط نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، میں کس قدر بدقسمت باپ ہوں جو اپنی اولاد کو گود میں بھی نہیں لے سکتا۔ مفتی صاحب کو فون کر کر باسط کی خیریت بتا دی گئی۔ سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر بھی کچھ مطمئن تھے کہ باسط کی الٹیاں بھی رک گئی تھیں۔ مفتی صاحب نے جبار کو بتایا کہ چونکہ دینا کا علاج نامکمل رہ گیا تھا اور دوران علاج اس مخلوق کو تکلیف پہنچی تھی، اسی لیے اب وہ بدلہ لینے کے درپے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ دینا کی شادی کہیں اور بھی کرتے تو وہ بھی نہ بچتا۔ میں پوری کوشش کروں گا، باقی آگے اللہ کی رضا، جس کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ اگلے جمعے کی رات کو مفتی صاحب اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ باسط کے گھر پر موجود تھے، لیکن اگلی صبح کچھ انہونی ہو گئی۔ مفتی صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ وہ جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی جان نکل گئی۔ مفتی صاحب اس کی لاش کو ایمبولنس میں لے کر اسپتال گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ فیل ہوا ہے۔ اب مفتی صاحب کے باقی ساتھی اس گھر میں جانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اگلی رات کو مفتی صاحب نے اکیلے ہی وظیفہ کیا۔ اگلی صبح جب جبار ان کو لینے کے لیے گیا تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ابھی ایک کام رہ گیا ہے، میں وہ کر کر ہی باہر نکلوں گا۔ مفتی صاحب نے اپنے ہاتھوں میں 4 بڑی بڑی لوہے کی کیلیں تھامی ہوئی تھیں، جن کو انہوں نے گھر کے چاروں کونوں میں ہتھوڑی کے ساتھ گاڑ دیا اور خاص تاکید کی کہ یہ کیلیں کبھی باہر نہ نکالیے گا۔ اگر یہ کیلیں نکل گئیں تو میری ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ جبار مفتی صاحب کو گھر چھوڑ کر اسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ آج باسط کی چھٹی ہو جائے گی۔ آج باسط چل بھی رہا تھا، لیکن کمزوری کے باعث اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اگلے مہینے سے باسط نے آفس بھی جوائن کر لیا۔ اس کی سرکاری نوکری تھی، اس لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا۔ جبار نے مفتی صاحب کا پیغام دینا کے سسر کو دیا کہ کیلوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور اگر باسط کی طبیعت دوبارہ خراب ہو تو ان کو فوری اطلاع دی جائے۔ اب سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ باسط اب مکمل صحت یاب ہو چکا تھا اور اس بات کو 3 سال گزر چکے تھے کہ باسط کی بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ گھر میں رنگ روغن شروع ہو گیا اور دینا بھی بڑے زور و شور سے اپنے دیور کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی کہ ایک رات باسط کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی اور اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ اسپتال لے جانا پڑا۔ جبار کو جب باسط کی حالت کا علم ہوا تو اس کو بہت فکر ہونے لگی اور اس کے دماغ میں مفتی صاحب کی بات گونجنے لگی کہ کیلوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ جبار اسپتال سے سیدھا دینا کے گھر گیا اور دینا کے سسر سے کیلوں کے متعلق دریافت کیا تو وہ ایک دم چونک کر بولے، ہو سکتا ہے رنگ کرنے والوں نے کوئی کیل نکال نہ دی ہو۔ جبار کو اچھی طرح یاد تھا کہ کیلیں کہاں کہاں لگی ہوئی تھیں۔
اس نے وہ جگہ جا کر چیک کیا تو 2 کیلیں غائب تھیں، 2 موجود تھیں۔ جبار نے مفتی صاحب کو فون کیا تو فون بند جا رہا تھا۔ وہ اسی وقت ان کے گھر چلا گیا تو ان کا ایک شاگرد باہر نکل کر آیا اور بتایا کہ مفتی صاحب تو کل ہی حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ جاری ہے۔